بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں دیوتا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ ماضی میں فرہاد نے تمہیں تابعدار بنا کر نہیں رکھا، تمہیں تنویمی عمل سے آزاد کر دیا۔ تم نے یہ نیکی کر ڈالی کہ کارنیول میں ایک عورت کے ذریعے اسے زخمی کر دیا، پھر اسے اپنا محکوم اور تابعدار بنا کر ہر ممکن کوشش کر ڈالی۔ اپنے محسن کو زخمی کرنے یا مار ڈالنے یا غلام بنانے کا عمل اگر نیکی ہے تو پھر واقعی تم نے بڑی نیکیاں کمائی ہیں۔ مسٹر پرگولا، کیا تم ایسی باتیں کر کے مجھ سے دوستی کر سکو گے؟ میں صرف تم پر کیچڑ نہیں اچھال رہا، میں اپنے آپ کو بھی بدترین کمینہ اور شیطان کا بندہ کہہ رہا ہوں۔ اگر تم بھی خود کو شیطان کی بندی تسلیم نہیں کرو گی تو دوستی نہیں ہوگی۔ میں دوغلوں سے دوستی نہیں کرتا۔ تم تو عجیب آدمی ہو، دوستی کرنے کے لیے مجھ سے میری برائیاں تسلیم کروا رہے ہو۔ شیطان کی یہی خوبی ہے کہ وہ خود کو فرشتہ نہیں کہتا، وہ جو ہے اسی طرح ظاہر ہوتا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ وہ خود کو ہر عیب سے پاک ایک فرشتہ ظاہر کرتا ہے۔ اب بھی تم کسی شیطانی ارادے سے آئی ہو اور خدا کی بندی ہونے کا دعویٰ کر رہی ہو۔ پلیز مسٹر پرگولا، تمہاری تقریر میں میرا وقت ضائع ہوگا۔ ہم وہ اہم چیز حاصل نہیں کر سکیں گے جو فوری توجہ سے حاصل کر سکتے ہیں، بعد میں پچھتاؤ گے۔ تم نے آج تک شیطان کو پچھتاتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ میں کبھی کسی ناکامی پر نہیں پچھتاتا کیونکہ دوسری کوئی نئی کامیابی میرا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ ایک بات کا جواب ہاں یا نہ میں دو، کیا ٹرانسفارمر مشین کا نقشہ حاصل کرنا چاہتے ہو؟ ہاں، اسی مشین کے لیے ہم نے جرنل کے خلاف محاذ بنایا تھا، تم نے ہمارے اس محاذ کو توڑ دیا۔ اب شاید جرنل تمہارے لیے سود مند نہیں رہا ہے اس لیے میرے پاس آئی ہو، لیکن آپس میں مل کر کام کرنے کے لیے ہمارا ہم مزاج ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر تم میری طرح شیطان کی بندی نہیں ہو تو پھر مجھ سے دوستی نہیں ہوگی۔ مرینا کو غصہ بھی آ رہا تھا اور اس کی بات دل کو بھی لگ رہی تھی۔ اس نے زندگی میں پہلی بار ایسا سچا شیطان دیکھا تھا جو صاف طور سے کہہ رہا تھا کہ بری ہو تو بری بن کر ملو، خود کو راہبہ ظاہر کرنا ہے تو چرچ میں جاؤ۔ مرینا کو ایسے ہی زبردست شیطان کے تعاون کی ضرورت تھی۔ اس کی گفتگو سے اندازہ ہو گیا کہ یہ پارس کو دن میں تارے دکھا دے گا۔ وہ بولی، میں تسلیم کرتی ہوں کہ میں بھی عام لوگوں کی طرح خود کو خدا کی بندی اس لیے کہتی ہوں کہ خدا سے ڈر لگتا ہے۔ تمہارے کہنے سے یہ عجیب سی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہم انسان خدا سے ڈرتے ڈرتے بھی شیطان کی راہ پر چلتے رہتے ہیں۔ بہرحال میں مانتی ہوں کہ میں بھی تمہاری طرح بہت بری اور کمینی ہوں۔ شاباش، اب بتاؤ معاملہ کیا ہے؟ وہ پارس اور باربرا کے، اپنے اور جنرل کے تمام واقعات اور حالات بتانے لگی۔ وہ سننے کے بعد بولا، تو وہ نقشہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو رہا ہے۔ ہاں، کل صبح 10 بجے سے دوپہر 2 بجے تک جنرل واسکو ڈی ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ اس عرصے میں کسی کو اس کے قریب جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اگر کوئی پرندہ بھی اس کے قریب پرواز کرے گا تو اسے بھی گولی مار دی جائے گی۔ جے پرگولا نے کہا، ان کے حفاظتی انتظامات بتا رہے ہیں کہ اس نقشے کو اڑا لانا ناممکن ہے۔ لیکن پرگولا، تم شیطان ہو کر بھی یہ نہیں سمجھ پاؤ گے کہ پارس کتنا بڑا شیطان ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ نقشہ چرا کر لے جائے گا۔ اگر وہ جادو جانتا ہے تو شاید کسی کالے عمل کے ذریعے کامیاب ہو جائے۔ ویسے ہم جنرل اور پارس پر نظر رکھیں گے، یہ دیکھیں گے کہ وہ نقشہ کیسے حاصل کر رہا ہے۔ اگر اس نے حاصل کیا تو پھر ہم اس کا پیچھا اس کی قبر تک کریں گے۔ میں نے سوچا ہے کہ ہمیں تینوں افواج کے اعلیٰ افسران کے دماغوں تک پہنچنا چاہیے۔ پارس نے فی الحال جنرل تک پہنچنے کا راستہ بند کر دیا ہے، لیکن میں واشنگٹن پہنچ کر کل شام تک پھر اس پر قبضہ جما لوں گی۔ ٹھیک ہے، میں یہاں جیری اور تھرمال کو باقی 2 افسران کے دماغوں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ان تینوں کے دماغوں سے تجوری کے نمبر معلوم ہو جائیں گے تو پھر آرام سے کوئی مناسب موقع دیکھ کر وہ نقشہ تجوری سے نکال لیا جائے گا۔ میرا خیال ہے پارس بھی کسی ایسے ہی طریقہ کار پر عمل کرے گا۔ ایک خیال یہ بھی آتا ہے کہ وہ طیارہ اغوا کرا سکتا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ مخصوص فوجی طیارہ میامی سے واشنگٹن تک محدود پرواز کے لیے ہوگا، اس میں ایندھن بھی محدود ہوگا۔ پارس اسے ہائی جیک کر کے کسی دور افتادہ جزیرے یا کسی دوسری اسٹیٹ میں نہیں لے جا سکے گا۔ پھر طیارہ جیسے ہی اپنے روٹ سے باہر ہوگا، پورے امریکہ کی فوج الرٹ ہو جائے گی۔ فضائی فوج کے طیارے اسے امریکہ سے باہر نہیں جانے دیں گے۔ اچھی بات ہے، میں جا رہی ہوں، کل صبح رابطہ کروں گی۔ میں صبح 2 اعلیٰ فوجی افسران کے دماغوں تک پہنچنے کی خوشخبری سناؤں گا۔ اچھا، اوکے، گڈ بائے۔ مرینا نے انتظار کیا کہ وہ سانس روکے گا تو چلی جائے گی، لیکن اس نے سانس نہیں روکی تھی۔ وہ اپنی کلائی کی گھڑی دیکھ کر سوچ رہا تھا کہ تھوڑی دیر میں جیری اور تھرمال رابطہ کریں گے تو وہ 2 خاص فوجی افسران کے دماغوں تک پہنچنے کی پلاننگ کرے گا۔
وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اپنے بیڈ روم میں آیا اور شراب کی بوتل اٹھا کر ایک گلاس میں انڈیلنے لگا۔ تب مرینا کی سمجھ میں آیا کہ وہ شراب پینے کا عادی ہے، اسی لیے اس کی سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کر رہا۔ یہ حیرانی کی بات تھی۔ جے پرگولا ایک خطرناک تنظیم کا سرغنہ تھا، 2 ٹیلیپیتھی جاننے والے جیری اور تھرمال پر حکومت کرتا تھا، جبکہ ان ٹیلیپیتھی جاننے والوں کو اس پر حکومت کرنی چاہیے تھی۔ وہ سب اس کے غلام تھے۔ سپر ماسٹر جو مر گیا تھا وہ بھی اسی کا تابع دار تھا۔ یہ تجسس پیدا ہوا کہ وہ کس طرح سب کا گاڈ فادر بنا ہوا ہے۔ مرینا کو اطمینان سے چور خیالات پڑھنے کا موقع مل رہا تھا، لہٰذا وہ پڑھنے لگی۔ پتہ چلا وہ بہت شاطر ہے۔ اس خفیہ تنظیم کی بنیاد سپر ماسٹر اینتھنی پاولیا نے رکھی تھی، لیکن جے پرگولا نے چپکے پہلے تھرمال کو پھر جیری کو ہپنوٹزم کے ذریعے اپنا تابع دار بنایا، پھر غلام بنا لیا۔ اس کے ساتھ سیکیورٹی آفیسر اور باڈی گارڈ ڈی کروسو کو تنویمی عمل کے ذریعے اپنا غلام بنانے کے بعد سیکیورٹی فورس کے 25 جوان بھی اس کے تابع دار بن گئے۔ چونکہ جیری اور تھرمال اس کے غلام تھے، اس لیے اپنے آقا کے دماغ پر غالب آنے والی بات نہیں سوچتے تھے۔ جیری نے آقا کے حکم کے مطابق اس کے دماغ میں تنویمی عمل سے یہ توانائی پیدا کی تھی کہ کوئی دشمن اس کے چور خیالات نہیں پڑھ سکے گا اور نہ ہی اس کے اندر زلزلے پیدا کر کے اس کے دماغ کو کمزور بنا سکے گا۔ جیری نے اس عمل کے بعد آقا کے دماغ میں زلزلہ پیدا کیا تو ناکامی ہوئی، یعنی مرینا اس وقت چاہتی تو اس کے دماغ کو کمزور نہ بنا سکتی، لیکن تنویمی عمل کے باوجود یہ کمزوری رہ گئی تھی کہ چور خیالات کا خانہ مکفل نہیں ہو سکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ کسی رکاوٹ کے بغیر اس کے چور خیالات پڑھ رہی تھی۔ اس کا دل مسرتوں سے دھڑکنے لگا۔ چند گھنٹے پہلے پارس سے مات کھانے کے بعد وہ ٹوٹ سی گئی تھی۔ اب اچانک ہی ایک بہت بڑی بازی جیتنے کی راہ نکل آئی تھی۔ جے پرگولا اس خوش فہمی میں تھا کہ کسی خیال خوانی کرنے والے یا کرنے والی سے اسے نقصان نہیں پہنچے گا، کوئی اس کے دماغ پر حاوی نہیں ہو سکے گا، جبکہ وہ ہو سکتی تھی۔ واشنگٹن پہنچنے کی دیر تھی۔ وہاں پہنچتے ہی وہ دور سے اسے گولی مار کر پرگولا کو زخمی کرتی، اس کے بعد اسے معمول اور تابع دار آسانی سے بنا لیتی۔ اس معاملے میں ناکامی کا ذرا سا بھی شبہ نہیں تھا۔ اس کے خیالات پڑھ کر اس کی خفیہ رہائش گاہ کا بھی علم ہو گیا تھا۔ وہ سیدھی اس کی رہائش گاہ میں پہنچ سکتی تھی۔ جے پرگولا کے دماغ پر قبضہ جمانے کا مطلب یہ ہوتا کہ دونوں خیال خوانی کرنے والے جیری اور تھرمال اس کے ماتحت بن جاتے۔ وہ اس پوری خفیہ تنظیم کی ملکہ عالیہ بن جاتی۔ کبھی کبھی قسمت یوں ہی اچانک مہربان ہو جایا کرتی ہے۔ اس نے فون کے ذریعے اس فوجی افسر سے رابطہ کیا جس نے وعدہ کیا تھا کہ کسی بھی فلائٹ میں واشنگٹن جانے کے لیے اسے سیٹ مل جائے گی۔ وہ بولی، میں صبح 5 بجے کی فلائٹ سے جانا چاہتی ہوں۔ اوکے مس، آپ کو 1 گھنٹے کے اندر اس فلائٹ کا ٹکٹ مل جائے گا۔ اس نے ریسیور رکھ دیا۔ اب وہ پارس کو نظر انداز کر رہی تھی۔ نقشہ حاصل کرنے کے لیے یہ طے تھا کہ بعد میں بھی تینوں فوج کے افسران کو ٹریپ کر کے تجوری کے مختلف نمبر معلوم کیے جا سکتے ہیں۔ ابھی سب سے اہم مرحلہ جے پرگولا کی خفیہ تنظیم کو سر کرنے کا تھا۔ رات کے 2 بجے ایک سپاہی نے اسے ٹکٹ لا کر دیا۔ وہ 4 بجے ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوئی۔ آنکھوں سے نیند اڑ گئی تھی۔ بہت بڑی کامیابی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ طیارے میں 5 بجے سوار ہوئی۔ سیٹ پر نیم دراز ہونے سے نیند آنے لگی۔ اس نے دماغ کو ہدایت دی کہ 1 گھنٹے بعد بیدار ہو جائے گی۔ یہ ہدایت دے کر وہ سو گئی۔ جب آنکھ کھلی تو واشنگٹن پہنچنے والی تھی۔ وہ تھوڑی دیر تک سر جھکائے بیٹھی رہی، پھر اس نے خیال خوانی کی پرواز کی۔ جے پرگولا کے دماغ میں پہنچ کر دیکھا، وہ گہری نیند میں تھا۔ اس کے خوابیدہ خیالات نے بتایا کہ وہ صبح 5 بجے جاگنے کا عادی ہے، لیکن اس نے آدھی سے زیادہ بوتل پی لی تھی، اس لیے نیند کے علاوہ مدہوشی بھی اس پر غالب آ گئی تھی۔ طیارہ رن وے پر دوڑتے رہنے کے بعد رک گیا تھا۔ طیارے سے اتر کر عمارت کے باہر آنے تک 50 منٹ لگے۔ وہ چاہتی تھی اسے مدہوشی میں ٹریپ کرے، اس لیے وہاں پہنچنے کی جلدی تھی۔ اس نے ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ کر ڈرائیور کو منزل کا پتہ بتایا، پھر پرگولا کے دماغ میں پہنچ کر مطمئن ہوئی۔ وہ بدستور گہری نیند میں تھا۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا تھا کہ ناقابل شکست شاہزور جب بھی مارا جاتا ہے غفلت میں مارا جاتا ہے۔ وہ اس کی خفیہ رہائش گاہ کے دروازے پر پہنچ گئی۔ دروازہ اندر سے بند تھا، اسے جے پرگولا ہی کھول سکتا تھا۔ اسے نیند سے جگانا ضروری تھا اور وہ سوچ کر آئی تھی کہ اسے گولی مارنے یا کسی اور طرح زخمی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ اتنی پی چکا ہے اور اس قدر مدہوش ہے کہ دماغ میں زلزلہ پیدا کیا جائے گا تو ایسی حالت میں زلزلہ بے اثر نہیں ہوگا۔ وہ دماغ کے اندر پہنچ کر بولی، پرگولا اٹھو۔ ہاں،
वो मदहोशी में कसमसाया। मरीना ने इस बार उसके दिमाग को एक झटका दिया। वो चीखता हुआ हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसने दूसरी बार जल्जला पैदा किया तो वो चीखता, चिल्लाता और तड़पता हुआ बिस्तर से फर्श पर आ गिरा। तकलीफ से कराहते हुए बोला, कौन हो तुम कौन हो? मुझसे क्या चाहते हो? मैं हूँ मरीना। लोहा लोहे को काटता है, शैतान की बंदी शैतान के बंदे को काटने आई है। उठो और यहाँ आकर दरवाज़ा खोलो। वो हाँफते कांपते हुए बोला, आता हूँ, मेरे दिमाग को फोड़ा ना बनाओ, मैं आ रहा हूँ। वो तेज़ी से दौड़ता, गिरता पड़ता आया, फिर बैरूनी दरवाजे को खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही मरीना ने उसके अंदर आकर फिर उसके दिमाग को एक झटका पहुंचाया, ताकि वो अगर ज़रा भी होश में हो तो उस पर हमला ना कर बैठे। वो फिर चीख मारकर एक दीवार से टकराया। उसने पलटकर दरवाजे को बंद किया, फिर उसे अंदर से लॉक किया। इसके बाद पलटकर देखा तो इस बार उसके हलक से चीख निकल गई। जे पर गोला उसके बिल्कुल करीब खड़ा बड़े बड़े दांतों की नुमाइश करता हुआ मुस्कुरा रहा था। यूं लग रहा था जैसे सामने पहाड़ आ गया हो। पहाड़ ने उसे दबोच कर कहा, हा हा हा, मेरी प्यारी प्यारी टेलीपैथी। 2 टेलीपैथियां पहले से मेरी जेब में हैं, तू मेरी तीसरी कलेजी है। मैंने जेरी और थर्मॉल को भी इसी तरह अपने शैतानी खोपड़ी से उल्लू बनाकर फांसा था, मगर तेरे फंसने की क्या बात है? तेरी ख्याल ख्वानी भी मेरी, तेरी जवानी भी मेरी। वो कह कहे लगा रहा था और उसे जकड़ता जा रहा था। ये रिहाई के लिए तड़प रही थी। वो इसके लिबास की धज्जियां उड़ाए जा रहा था। उसे शराफत की जिंदगी रास नहीं आई थी। जब से टेलीपैथी सीखी थी तब से अपने हुस्न शबाब की धज्जियां उड़ाने के मौके देती आ रही थी। इस बार जे पर गोला के हिस्से में आई थी। पता नहीं वो उसका क्या हशर करने वाला था। कमरे में गहरी खामोशी थी। हाथी जैसा डेल डोल रखने वाला यूसुफुल बुरहान उर्फ पाशा बिस्तर पर बेहिसो हरकत पड़ा हुआ था। वो इतना वसीओ अरीज और बुलंदो बाला था कि उसे लेटने के लिए पलंग छोटा पड़ गया था। उसके पास खड़ी हुई सितारा उसकी जिसामत के सामने नन्ही सी गुड़िया लग रही थी। गुड़िया से खेला जाता है, लेकिन वो गुड़िया पहाड़ को रेजा रेजा करके खेल रही थी। पाशा की आंखें बंद थीं। वो चारों शाने चित लेटा हुआ था और तनवीमी अमल के जरिए सितारा का मामूल बन चुका था। अब उसे ताबेदार बनाने का अमल रह गया था। तनवीमी अमल का तरीक़ाकार ये होता है कि पहले किसी अमल के लिए आमादा किया जाता है। अगर वो आमादा ना हो तो ख्याल ख्वानी के ज़रिए उसे माइल किया जाता है। फिर उसे ट्रांस में लाया जाता है ताकि वो कमज़ोर दिमाग से आमिल की हर बात तस्लीम करे और कुव्वत हाफ़ज़ा से उसके हर हुक्म को अपनी यादाश्त में महफूज कर ले। जब ये तमाम मराहिल तय हो जाते हैं तब आमिल अपना एक हुक्म उसके हाफ़ज़े में नक्श करके उसे अपना ताबेदार बनाता जाता है। सितारा ने भी उसे मामूल बनाने की हद तक तमाम मराहिल तय किए थे। अब उसे ताबेदार बनाना रह गया था, लेकिन ताबेदार बनाने से पहले वो चंद अहम सवालात के जवाबात चाहती थी। उसने पहला सवाल किया, तुमने आँख, कान, दिमाग और जिस्म को गैर मामूली क़ुव्वतों का हामिल बनाने के लिए वो अजीबो गरीब नुस्खे कहाँ से हासिल किए थे? वो आंखें बंद किए पड़ा था। उसके होंठों में पहले लर्जिश पैदा हुई, फिर वो सहरज़दा सी आवाज़ में बोला, मुझे हिकमत विरसे में मिली है। मैंने 20 बरस तक तिब्बी साइंस की मुख्तलिफ दरसगाहों में तालीम हासिल की है। मैं दुनिया के चंद इल्मुल अब्दान के माहिरीन में से एक हूँ। मुझे बचपन से सुपरमैन बनने का ख़ब्त था। इसके लिए मैं मुख्तलिफ अद्वियात से मुख्तलिफ किस्म के तजर्बात करता रहता हूँ। वो ज़रा चुप हुआ। सितारा बोली, बात पूरी करो, वजाहत से बोलते रहो। वो फिर बोलने लगा, अब से कोई 3 बरस पहले मुझे हिकमत का एक उस्ताद मिल गया। वो कोई 80 बरस का बूढ़ा था। कभी पहलवानों जैसा सेहतमंद था। अपने ऊपर मुख्तलिफ दवाओं के तजर्बात करते करते उसने अपनी सेहत का कबाड़ा कर लिया था। उस बेचारे को भी गैर मामूली तवानाइयाँ हासिल करने का ख़ब्त रहा करता था। देखा गया है कि खबती लोग ही कोई बड़ा तजर्बा कर गुजरते हैं। वो एक ज़रा तवक्कुफ़ से बोला, उसने बड़ी हद तक कामयाब तजर्बात किए थे, कुछ कमी रह गई थी। उसे मैंने दिन रात की मेहनत और लगन से पूरा किया। हमने उन फार्मूलों को एक बंदर पर आजमाया। 1 माह के अरसे में हैरत अंगेज़ कामयाबियों का सबूत मिला। हमने बंदर को एक नेकलेस दिखाया, फिर उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी। उस नेकलेस को हद नज़र तक जाकर एक दरख्त की शाख से लटका दिया। फिर उसकी आंख से पट्टी खोल कर पूछा, बताओ वो नेकलेस कहाँ है? उसने तारीकी में दूर तक देखा, फिर दौड़ता हुआ गया और दरख्त की शाख से वो नेकलेस उतार कर ले आया। उस्ताद ने मुझे एक तरफ ले जाकर कहा, यहाँ से शहर जाओ, कम से कम 20-25 मील दूर जाकर मुझसे फ़ोन पर राबता करो। उस्ताद ने हिदायत की कि राबता करने के बाद मुझे क्या करना चाहिए।
میں نے ہدایات پر عمل کیا۔ تقریباً 25 میل دور جا کر استاد کو فون پر مخاطب کیا۔ استاد نے ریسیور رکھ کر بندر سے کہا، تمہارا دوست پاشا تم سے کچھ کہہ رہا ہے، مجھے بتاؤ کہ کیا کہہ رہا ہے۔ ہم اس بندر کو ہیرو کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ میں نے مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہیرو میں تم سے بہت دور ہوں۔ ہیرو نے استاد کے سامنے ہاتھ اٹھا کر بہت دور اشارہ کیا۔ میں نے کہا، میں تالیاں بجا رہا ہوں۔ وہ بھی استاد کے سامنے تالیاں بجانے لگا۔ مختصر یہ کہ ہم نے اسے طرح طرح سے آزمایا۔ وہ حیرت انگیز سماعت و بصارت کا حامل ثابت ہوا۔ وہ عام بندروں کے مقابلے میں بہت زیادہ ذہین اور جسمانی قوت کا مالک تھا۔ اگر وہ کسی شخص کی گردن دبوچ لیتا تو وہ مرتے دم تک نجات حاصل نہیں کر پاتا تھا۔ اتنی زبردست کامیابیوں کے پیش نظر استاد نے کہا، اب یہ تمام نسخے میں اپنی ذات پر آزماؤں گا۔ اگر یہ دوائیں اور انجیکشن مجھ انسان پر بھی یہی اثر دکھائیں گے اور میں غیر معمولی بن جاؤں گا تو تمہیں بھی اپنی طرح کا بنا لوں گا۔ مجھے استاد کی نیت پر شبہ تھا، بلکہ یقین تھا کہ وہ مجھے دھوکہ دے گا۔ دراصل میری یہ فطرت ہے کہ میں کسی پر بھروسہ نہیں کرتا، اس لیے میں پہلے ہی دن سے محتاط تھا۔ صبح سے شام تک جن ادویات کا تجربہ ہوتا تھا انہیں میں رات کو سونے سے پہلے اپنی ڈائری میں لکھ لیا کرتا تھا۔ اسی طرح مکمل کامیاب فارمولے میری ڈائری میں درج ہو چکے تھے۔ استاد نے لیبارٹری میں دن کے وقت ان دواؤں کو استعمال کرنا شروع کیا۔ میں گھر آ کر رات کے وقت وہی دوائیں استعمال کرتا تھا اور اپنے ایک ہاتھ سے دوسرے بازو پر انجیکشن لگایا کرتا تھا۔ اس عمل سے رفتہ رفتہ مجھ میں تبدیلیاں آنے لگیں۔ استاد ان تبدیلیوں کا متحمل نہیں تھا کیونکہ 80 برس کا بوڑھا تھا۔ اس کا معدہ اچھی طرح دوائیں ہضم نہیں کر سکتا تھا، جسمانی طور پر کمزور تھا، اس لیے دوائیں اس پر بھاری پڑ رہی تھیں۔ میں اسے سمجھاتا تھا کہ وہ دواؤں کی کم سے کم خوراک لیا کرے ورنہ اتنا لاغر ہو جائے گا کہ دوائیں کھانے کے قابل بھی نہیں رہے گا۔ وہ بڑے اعتماد کے ساتھ کہتا تھا، میں تم سے زیادہ تجربہ رکھتا ہوں، اگرچہ لاغر ہو رہا ہوں لیکن غیر معمولی قوت برداشت رکھتا ہوں، تم دیکھ لینا، میں 2-4 مہینوں میں صحت مند جوانوں کی طرح لگنے لگوں گا۔ ہیرو بندر کو اس کی جسامت اور قوت برداشت کے مطابق ادویات دی گئی تھیں، جس کا نتیجہ 1 ماہ بعد ظاہر ہوا تھا، لیکن ہم دوائیں کم مقدار میں سبل کر استعمال کر رہے تھے۔ ہر تیسرے دن پچھلی دواؤں کا رد عمل دیکھنے کے بعد اگلی خوراک استعمال کیا کرتے تھے۔ 3 ماہ کے عرصے میں میرے اندر تبدیلیاں پیدا ہونے لگیں۔ استاد نے گھور کر پوچھا، تو کچھ نوجوان سا لگ رہا ہے، ایسا لگتا ہے دوائیں میں کھا رہا ہوں اور اثر تجھ پر ہو رہا ہے۔ ان دنوں میں 48 برس کا تھا۔ 6 ماہ بعد 25 برس کا جوان مرد نظر آنے لگا۔ استاد نے گرج کر کہا، کتے کمینے، تو مجھے دھوکہ دے رہا ہے، میری اجازت کے بغیر میری دوائیں استعمال کر رہا ہے، میں تجھے مار ڈالوں گا، تجھے غیر معمولی انسان بن کر زندہ رہنے نہیں دوں گا۔ میں نے مسکرا کر کہا، بڑے میاں تم بھی دواؤں سے کچھ پا رہے ہو، دیکھو تمہاری آواز گرجدار ہو گئی ہے۔ اس نے چونک کر کہا، ہاں میں کامیاب ہو رہا ہوں، لیکن میرے اندر کچھ گڑبڑ ہے، اس کا علاج کر رہا ہوں، جلد ہی تمہاری طرح گبرو جوان دکھائی دوں گا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، میں تم سے نمٹ لوں گا۔ اس نے مجھے اپنی لیبارٹری سے نکال دیا۔ ہمارے درمیان ٹھن گئی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ میرے پاس تمام دواؤں کے فارمولے ہیں۔ وہ چاہتا تھا فارمولے میرے پاس نہ رہیں، میں بھی یہی چاہتا تھا کہ اس کے پاس دواؤں کے وہ نسخے نہ رہیں۔ وہی بات ہے کہ کوئی ملک دوسرے کسی ملک کو ایٹم بم بنانے کی اجازت نہیں دیتا، کوئی نہیں چاہتا کہ دوسرا اس سے زیادہ طاقتور ہو۔ وہ فارمولے جس کے پاس ہوتے وہ اپنے جیسے غیر معمولی شاذوروں کی فوج پیدا کر لیتا۔ ایک روز میں اس کے قتل کے ارادے سے لیبارٹری میں آیا، وہ نہیں تھا۔ میں نے اسے اور اس کے فارمولوں کو تلاش کرنے کے لیے پوری لیبارٹری کا سامان الٹ پلٹ کر دیا، پھر بھی کچھ حاصل نہ ہوا۔ وہ پہلے ہی میرے ارادوں کو بھانپ گیا تھا، چونکہ میری طرح شاذور نہیں بن پایا تھا اس لیے وہاں نہ ٹھہر سکا۔ وہ نسخے لے کر کہیں غائب ہو گیا۔ اس کی رہائش گاہ کے پیچھے لوہے کا ایک پنجرا تھا جس میں ہیرو بندر رہا کرتا تھا۔ وہ پنجرا خالی تھا، شاید وہ ہیرو کو ساتھ لے گیا تھا یا اسے آزاد کر کے کہیں بھگا دیا تھا۔ میں نے استاد کی آواز اور لہجے پر اپنی توجہ مرکوز کی۔ وہ جہاں بھی ہوتا مجھے اس کی آواز سنائی دیتی، لیکن خاموشی رہی۔ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ گونگا بن گیا ہے یا پھر کسی نئے لہجے میں بولنے لگا ہے تاکہ میں اس کی باتیں سن کر اس کا سراغ نہ لگا سکوں۔ مجھے بھی اس سے یہی خطرہ لاحق ہوا۔ وہ 1-2 برس میں ضرور توانائیاں حاصل کر کے میری طرح غیر معمولی شاذور بن سکتا تھا، کسی دن بھی میرے مقابلے پر آ سکتا تھا۔
غیر معمولی قوت سماعت سے میری باتیں سن کر میرے دشمنوں کے نام معلوم کر کے ان کا ساتھ دے کر مجھے نقصان پہنچا سکتا تھا، اس لیے میں نے بھی اپنی آواز اور لہجہ تبدیل کر دیا۔ تب سے اب تک میں اسی لہجے میں بول رہا ہوں۔ جس دن اپنے پیدائشی لہجے میں بولوں گا وہ میری آواز سن لے گا، پھر کسی دن موت بن کر میرے سامنے چلا آئے گا۔ پاشا بول رہا تھا، شیتارا سن رہی تھی، پھر وہ چپ ہو گیا۔ کمرے میں چند لمحوں تک گہری خاموشی رہی، پھر شیتارا نے پوچھا، کیا تمہیں بندر کی آواز کبھی سنائی نہیں دی؟ اس نے تمہارے استاد کی طرح آواز نہیں بدلی ہوگی؟ میں کبھی کبھی اس کے بولنے کی آوازیں سنتا ہوں۔ اگر وہ بندر لفظوں میں بول پاتا تو اس کی کسی گفتگو سے اس کا سراغ لگایا جا سکتا تھا۔ تمہارے اس علم الابدان کے ماہر استاد کا نام کیا تھا؟ وہ ایک یہودی تھا، اس کا نام جیفری تھا، جیفری ہیرلڈ۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ وہ زندہ ہوگا؟ ہاں، میں نے 6 ماہ کے عرصے میں اس کے اندر کئی تبدیلیاں رونما ہوتی دیکھی تھیں۔ اس کے چہرے سے بڑھاپے کی جھریاں اور پزمردگی دور ہو رہی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ وہ غیر معمولی جسمانی توانائی کی طرف لوٹ رہا تھا۔ تم فولادی دماغ اور حیرت انگیز یادداشت کے مالک ہو، پھر تم نے ان فارمولوں کو اپنے حافظے میں محفوظ کیوں نہیں کیا؟ اگر ایسا کرتے تو صومالیہ کے جنگل میں ان فارمولوں کو چھپانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ پاشا نے جواب دیا، یہ ٹیلی پیتھی جاننے والوں کا دور ہے۔ مجھے اندیشہ تھا کہ کوئی خیال خوانی کرنے والا کسی ہتھ کنڈے سے میرے اندر پہنچے گا تو وہ تمام فارمولے پڑھ کر نوٹ کر لے گا، اس لیے میں نے انہیں زبانی یاد نہیں رکھا۔ شیتارا تھوڑی دیر خاموش رہ کر سوچتی رہی، پھر بولی، جب صومالیہ کے جنگل میں پارس ان فارمولوں کے 2 کاغذات تمام خیال خوانی کرنے والوں میں تقسیم کر رہا تھا، تب میں اعصابی کمزوریوں کا شکار ہو گئی تھی۔ مجھے بتاؤ، وہاں میری عدم موجودگی میں کیا ہوتا رہا؟ پاشا نے اسے صومالیہ میں پیش آنے والے واقعات تفصیل سے سنائے۔ شیتارا نے تمام روداد سننے کے بعد کہا، وہ فارمولے 12 عدد کاغذات پر تحریر کیے گئے تھے، جن میں سے 2 پارس نے جلا دیے، باقی 10 عدد یہودی لے گئے۔ کیا وہ کاغذات بالکل درست تھے؟ پارس نے فراڈ نہیں کیا تھا؟ پارس نے اصل فارمولا اپنے پاس رکھا تھا، اس کی نقل مجھ سے لکھوائی تھی اور میں نے لکھتے وقت فارمولوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی تھی۔ وہی کاغذات یہودی لے گئے تھے۔ تم کیسے کہتے ہو کہ تم نے کوئی تبدیلی نہیں کی تھی؟ ان دنوں تم باربرا کے معمول اور تابع دار تھے۔ شاید باربرا نے پارس کی ہدایت پر تمہیں غائب دماغ بنا کر تبدیلیاں کی ہوں۔ پاشا نے کہا، اگر ایسا کیا گیا ہوگا تو میں نہیں جانتا، میں تو واقعی معمول بنا ہوا تھا۔ اگر میں فارمولوں کے وہ 10 کاغذات یہودیوں سے چھین لوں تو تم حاضر دماغی سے انہیں پڑھ کر معلوم کر سکتے ہو کہ ان میں کہاں کہاں تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ ہاں، میں معلوم کر لوں گا۔ اگرچہ دواؤں کے نام بھول چکا ہوں، لیکن تسلسل سے پڑھتا رہوں گا تو بھولی ہوئی دوائیاں یاد آ جائیں گی۔ شیتارا نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ وہ 10 عدد کاغذات ضرور حاصل کرنے کی کوشش کرے گی۔ پھر اس نے پوچھا، ان 10 کاغذات کے حصول کے بعد بھی ان 2 کاغذات کی کمی رہے گی جنہیں پارس نے جلا دیا ہے۔ کیا تم اپنے حافظے پر زور ڈال کر ان 2 کاغذات کی دواؤں کے نام اور ان کی ترکیب لکھ سکتے ہو؟ نہیں، یہ بہت مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے۔ کیا ان 10 کاغذات سے کچھ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ ہاں، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ ان 10 کاغذات میں دوائیں، انجیکشن اور ترکیب استعمال کی تفصیلات لکھی ہوئی ہیں، جن سے قوت سماعت و بصارت حاصل کی جا سکتی ہے۔ پاشا، تم نے دل خوش کر دیا۔ میں ان کاغذات کو حاصل کرنے کے لیے جی جان کی بازی لگا دوں گی۔ دونوں تھوڑی دیر تک خاموش رہے، پھر شیتارا نے کہا، پاشا، یہ بات اپنے اندر نقش کر لو کہ میرے معمول اور تابع دار ہو۔ میں جو احکامات صادر کر رہی ہوں تم ان کی تعمیل بے اختیار کرتے جاؤ گے۔ اس نے احکامات کی تعمیل کا وعدہ کیا۔ وہ بولی، تم میری اجازت کے بغیر اپنی غیر معمولی قوتوں کا اظہار نہیں کرو گے۔ تم اپنی طاقت اسی حد تک استعمال کرو گے جتنا کہ اپنے بچاؤ کے لیے لازمی ہوگی۔ وہ بولا، میں صرف اپنی حفاظت کی حد تک اپنی قوتوں کو استعمال کروں گا۔ تم کسی کو اپنا اصل نام نہیں بتاؤ گے، اپنی اصل شکل و صورت میں نہیں رہو گے، اپنی صلاحیتوں کا اظہار اس طرح نہیں کرو گے کہ دشمن تمہیں پاشا کی حیثیت سے پہچان لیں۔ وہ حکم کا بندہ تھا، اس نے بندگی کا وعدہ کیا۔ وہ بولی، تم تنویمی نیند کے بعد بھول جاؤ گے کہ تم پر یہ عمل کیا گیا تھا۔ تم لا علمی میں میرے تابع دار رہا کرو گے، میں لا علمی میں تمہارا تابع دار رہا کروں گا۔ تم نیند سے بیدار ہونے کے بعد بانو شہناز کو چھوٹی بہن کہو گے اور اس کے کسی معاملے میں مداخلت نہیں کرو گے، بلکہ اس کی ہر بات بے چوں چرا مان لیا کرو گے۔ میں بانو شہناز کو چھوٹی بہن سمجھ کر اس کی ہر بات مان لیا کروں گا۔ میں تمہیں حکم دیتی ہوں، 4 گھنٹے تک گہری نیند سوتے رہو، پھر بیدار ہو جاؤ۔
پاشا کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہو گئیں۔ وہ گہری نیند میں چلا گیا۔ شیتارا اس کمرے سے نکل کر باہر آئی، دروازے کو آہستگی سے بند کر دیا، پھر ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گئی۔ صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر بڑی دیر تک آنکھیں بند کیے سوچتی رہی۔ آئندہ بہت سے منصوبے اور مسائل تھے جن سے نمٹنا تھا۔ اعصابی کمزوری کے باعث اس نے کئی دنوں سے اپنی کسی ڈمی سے رابطہ نہیں کیا تھا۔ ان تمام ڈمیوں کے ذریعے بہت سے نئے حالات اور واقعات معلوم ہونے والے تھے۔ اس نے آہٹ سن کر آنکھیں کھول دیں۔ دائی ماں نے آ کر کہا، بیٹی آرام کرو، زیادہ محنت کرو گی تو بیمار پڑ جاؤ گی۔ ہاں آرام کروں گی، ابھی وہ عادل رہ گیا ہے۔ میں تو کہتی ہوں اس کا قصہ ہی ختم کر دو، وہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے۔ زندہ رہے گا تو ہمارے جانے کے بعد بھی اسلام آباد میں کہتا پھرے گا کہ فرحاد بھائی جان کی ہونے والی بہو یہاں آئی تھی۔ پتہ نہیں کمبخت نے کیسے بھائی جان کا رشتہ قائم کر لیا ہے۔ دائی ماں، میں اسے یوں ہی قتل کر کے یہاں سے جاؤں گی تو مجھے کیا حاصل ہوگا؟ اس کی جان لینے کا کچھ تو فائدہ حاصل ہونا چاہیے۔ تم کیا فائدہ حاصل کرنا چاہتی ہو؟ مجھے جان پر کھیلنے والے آلائے کاروں کی ضرورت ہے۔ میں عادل کو ایسا ہی جاں باز غلام بناؤں گی۔ کیا وہ سو رہا ہے؟ جاگ رہا ہے، باتھ روم گیا تھا، وہاں سے واپس آتے ہی کمزوری سے گر پڑا۔ میں نے اسے سہارا دے کر بستر پر پہنچایا ہے۔ مجھ سے التجا کر رہا تھا کہ میں کسی ڈاکٹر کو بلاؤں۔ تم ان دونوں کی توانائیاں واپس لانے کے لیے دیسی نسخے سے دوائیاں تیار کرو، میں اس پر عمل کرنے جا رہی ہوں۔ بیٹی پہلے تم کچھ تو کھا لو، تم جانتی ہو کہ میں تمہارے بغیر نہیں کھاتی ہوں، کیوں مجھے بھوکا مار رہی ہو؟ بس 1 گھنٹہ انتظار کرو، پھر میں تمہارے ساتھ پیٹ بھر کر کھاؤں گی۔ وہ وہاں سے اٹھ کر چلتی ہوئی ایک کمرے میں آئی، پھر دروازے کو بند کر دیا۔ عادل چنگیزی ایک بستر پر پڑا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، پھر اس کا سر کمزوری سے تکیے پر آ گیا۔ وہ بیمار سی آواز میں بولا، شیتارا، مجھ سے دشمنی کیوں کر رہی ہو؟ میرا قصور کیا ہے؟ اس سے بڑا قصور کیا ہو سکتا ہے کہ تم نے میری اصلیت جان لی ہے؟ پلیز خیال خوانی کے ذریعے برین واش کرو، میں تمہاری اصلیت بھول جاؤں گا۔ اس کے بعد مجھے اس قید سے رہا کر دو، مجھے کسی ہسپتال میں پہنچا دو۔ میں یہی کرنے آئی ہوں۔ تمہارے سرہانے بڑے سے پیالے میں توانائی بخش ہریرا رکھا ہوا ہے، اسے پی جاؤ، تمہاری یہ کمزوری جاتی رہے گی۔ نہیں، میں یہاں کچھ بھی کھاتا پیتا ہوں تو پہلے سے زیادہ کمزور ہو جاتا ہوں، اسے پینے پر مجبور نہ کرو۔ میں یقین دلاتی ہوں اسے پینے سے توانائی حاصل ہوگی۔ اس نے عادل کے دماغ پر قبضہ جمایا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، پھر کسی حیل و حجت کے بغیر بڑے سے پیالے کو اٹھا کر پینے لگا۔ وہ بستر کے قریب ایک کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے پیالہ خالی کرنے کے بعد سرہانے والی میز پر رکھ دیا، پھر آرام سے چاروں شانے چت لیٹ گیا۔ شیتارا نے پوچھا، تم اپنے فرحاد بھائی جان سے بہت محبت کرتے ہو؟ وہ ناراضی سے بولا، میرے سامنے بھائی جان کا نام نہ لو، میں مسلسل مصائب جھیل رہا ہوں، مگر بھائی جان تو کیا، بھابھی جان بھی مجھے مصیبتوں سے نجات دلانے نہیں آ رہی ہیں۔ کیا محبت اور رشتہ داری ایسی ہوتی ہے؟ مجھے افسوس ہے کہ تمہارے وہ رشتہ دار بے مروت نکلے۔ اب صبر کرو اور آنکھیں بند کر لو۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ شیتارا نے اسے گہری نیند میں پہنچا دیا، پھر اس کے خوابیدہ دماغ سے پوچھا، کیا تم میری آواز سن رہے ہو؟ وہ خوابیدہ لہجے میں بولا، ہاں سن رہا ہوں۔ تمہارا کمزور اور شکست خوردہ دماغ میرے سامنے بے بس ہے۔ تم میرے معمول اور تابعدار بننے کے لیے آمادہ ہو؟ میں تمہارا معمول اور تابعدار بننے پر آمادہ ہوں۔ تم میرے معمول بن رہے ہو، تمہارا دل، تمہارا دماغ میرے سامنے جھک رہا ہے۔ تم معمول بن رہے ہو، اپنی خودداری اور غیرت کو میرے حوالے کر رہے ہو، میرے معمول بن رہے ہو۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ بولتا رہا، میں تمہارا معمول بن رہا ہوں، میں تمہارا معمول بن رہا ہوں۔ وہ رفتہ رفتہ اسے ٹرانس میں لے آئی، پھر بولی، میں حکم دیتی ہوں کہ میرا نام بھول جاؤ۔ میں تمہارا نام بھول گیا ہوں۔ میں پوچھتی ہوں میرا نام کیا ہے؟ میں تمہارا نام بھول گیا ہوں۔ تم اپنا نام اور مذہب بھی بھول جاؤ۔ تم مسلمان نہیں ہو اور تمہارا نام عادل چنگیزی نہیں ہے۔ میں مسلمان نہیں ہوں اور میرا نام عادل چنگیزی نہیں ہے۔ تم ایک یہودی ہو۔ تمہیں 24 گھنٹے کے اندر جس نام کے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ وغیرہ ملیں گے، تم اسی نام اور شخصیت کو اپنا لوگے اور اسرائیل چلے جاؤ گے۔ اس نے ان احکامات کی تعمیل کرنے کا وعدہ کیا۔ وہ بولی، تم اپنے دماغ میں پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کرو گے اور فوراً ہی سانس روک لیا کرو گے، صرف میری سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کرو گے۔ عادل نے اس کے احکامات دہرائے۔ شیتارا نے کہا، تنویمی نیند سے بیدار ہو جانے کے بعد تم بانو شہناز کو اپنی بہن سمجھو گے اور اس کے کسی معاملے میں مداخلت نہیں کرو گے۔
وہ بولتی رہی اور اپنے ضروری احکامات اس کے دماغ میں نقش کرتی رہی، پھر اسے سونے کے لیے چھوڑ دیا۔ کمرے سے نکل کر کھانے کی میز پر آئی، پہلے واش بیسن میں صابن سے ہاتھوں کو اچھی طرح دھویا، پھر کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ دائی ماں نے اس کے سامنے کھانا لگاتے ہوئے کہا، تم نے کئی دنوں سے اپنی کسی ڈمی سے رابطہ نہیں کیا ہے، پتہ نہیں تمہارے دشمنوں میں کمی ہو رہی ہے یا اضافہ ہو رہا ہے۔ ان سے باخبر نہیں رہو گی تو پھر غفلت میں مصیبتیں اٹھاؤ گی۔ یہ سوچنے سے ہول اٹھتا ہے کہ تم اکیلی جان ہو اور دشمن ہزار ہیں، اور یہ دشمن تمہیں مسائل کے وزنی پتھر مارتے رہتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد انیب سلیمی کے ساتھ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کا سبسکرائبر بنیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ISI اور پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔